جی جی میم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد وعلیکم لله. السلام ورحمۃ اللہ كيف وبرکاتہ۔ حالكن يا أخوات؟ نحن بخیر یا نحن استاذہ۔ بخیر۔ الحمدللہ الحمد للہ. اچھا جی، یہ والی دعا سب کو یاد ہو گئی؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. جی ہاں میم، جی، ربی یسر ولا تعسر وتب خیر وبک ہاں جی، یعنی کہ نستعین۔ اے رب ہمارے لیے آسانیاں فرما، اور یہ جو جیسے ہم یہ کورس کریں، ہم نیت کریں، اس میں ہمارے لیے مشکلات نہ آئیں اور ہم اسے خیر کے ساتھ مکمل کریں، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. بہت پیاری دعا ہے، ضرور بالضرور اپنے کاموں سے پہلے اسے پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ہمارا QC2 بیچ نمبر 274 میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم اور میرے ساتھ ہوتی ہیں حفصہ سہیل، اور الحمدللہ سے سسٹر منیزے ہیں، سسٹر سمیہ ہیں، اور بھی بہت ساری سسٹرز ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کا کام بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے رہی ہوتی ہیں. اور آج کی جو ہماری ریگولر کلاس ہے، یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، ہماری کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ QC2 مکمل کریں گے، یعنی کہ 1A سے 5D تک ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ کل ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر ہم کریں گے ریویژن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ منڈے جو ہوگا اس میں ہم کریں گے اپنی ریویژن دونوں پارٹس کی، قرآن پارٹ اور گرامر پارٹ، انشاءاللہ دونوں پارٹس کی ہم ریویژن کریں گے. تو آج کا جو ہمارا اشارہ ہے صفحہ نمبر 5، اشارہ C، یعنی کہ ہم اپنے ایک رب کو مکمل کرنے والے. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک شروع کرتے ہیں ربو، پھر ہم کہتے ہیں نصف ہو گیا، اب یہ ہم ثلاثہ تک پہنچ گئے، اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کو ایک سپارے کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم QC2 3 4 اور 5 ان 4 لیولز میں اپنا پہلا پارہ کمپلیٹ کر لیں گے. QC2 کے مقاصد کیا تھے؟ ہمارے پاس قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا، الحمدللہ ہم نے پڑھے، اور آج انشاءاللہ تیسرا حصہ پڑھیں گے. پہلے جو 5ویں پیج کا، کل اسے مکمل کر لیں گے. قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. تو سسٹر نے کل نہیں، میرا مطلب کہ یہ جو ویک ہمارا گزرا اس میں ایک دو آیات شیئر کی تھی نا، تو میں نے کہا تھا دیکھیے اس میں سے پہچاننے کہ آپ لوگ کتنے الفاظ جان پاتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 7 سے اوسط آپ کو زیادہ ہی ملے گی انشاءاللہ. اور جو نہیں ابھی ہم جان رہے انشاءاللہ ہم QC3 میں مزید سمجھیں گے، کچھ مزید افعال کے ذریعے سیکھیں گے. ان افعال کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کچھ تھوڑی بہت جو گرامر ہماری رہ جائے گی نا QC3 کے بعد، QC4 میں ہم نے اپنی گرامر جتنی سیکھنی وہ سیکھ لینی ہے، مکمل کر لینی ہے. QC5 میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ QC5 میں ہم نے یہ سارا کچھ جتنا QC1 سے لے کے QC5 تک سیکھا، QC4 تک سوری، اسے ہم نے QC5 میں اپلائی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. اسی طرح سے ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ رہیں. تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ قرآن کی تو سمجھ آئے گی، ساتھ ساتھ احادیث کی بھی سمجھ آئے گی. اسی طرح سے بعض دفعہ ہم تفاسیر بھی دیکھتے ہیں عربی میں لکھی ہوتی، ان کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اسپوکن میں بہت سارے الفاظ، ظاہر سی بات ہے عربی ایک جیسی ہوتی ہے، کچھ الفاظ قرآن مجید میں یوز نہیں ہوئے، اسپوکن میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں. تو ان میں سے بھی کافی چیزوں کی آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی انشاءاللہ. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں ہم، ساتھ ساتھ ہم دعا سیکھ رہے ہیں، پلان وغیرہ سیکھ رہے ہیں کہ اب جو گزر گیا اس میں
تبدیلی ممکن نہیں، لیکن ہم اپنے حال کو بدل سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنی دنیا کو بہتر کرتے ہوئے اپنی آخرت سنواریں گے، اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کا پلان کریں گے تو انشاءاللہ دنیا ویسے ہی سنور جائے گی۔ اچھا جی، 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے ہم سیکھ رہے ہیں، اور گرامر میں ہم نے کمزور افعال سیکھے۔ صفحہ نمبر 5 اور اشارہ بی تک ہم نے کیا کیا؟ ہم نے افعال سیکھے بھی اور ان کا اعادہ بھی کر لیا۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نیا فعل سیکھیں گے، وہ بھی انشاءاللہ آسانی سے سیکھ لیں گے، زیادہ مشکل نہیں ہوگی، تھوڑا سا چینج ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے۔ اچھا جی، اب ہم نے سورہ الفاتحہ سے شروع کیا، اس کے بعد شروع ہوئی سورۃ البقرہ، یعنی کہ قرآن مجید سے ہم نے مصحف سے ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب 3 طرح کے گروہوں کی بات ہوئی: متقین، کافرین، منافقین۔ متقین وہ جن کی صفات بیان کی گئی، جن کے بارے میں کامیابی کی بشارت دی گئی، ٹھیک ہے۔ کافرین کون تھے؟ کافرین وہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا، ہر چیز کا انکار کر دیا، ہدایت کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ منافقین میں سے پھر دوبارہ سے 2 گروہ بن گئے، یعنی کہ کچھ ایسے منافقین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کچے منافقین۔ وہ کیا تھے؟ ان کو آگے کہیں جا کر ہدایت ملی اور وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی طرح سے ہم نے مثالوں کے ذریعے سیکھا۔ مثالوں کے ذریعے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، عنوان بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں بھی خود بھی مثالوں کے ذریعے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں اشارے ریلیٹ کرنے بھی اسی طرح مثالوں کے ساتھ ہی آسان ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی جو دیکھنے میں حقیر چیز لگ رہی ہوتی اس کی بھی مثال دیکھ کر سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے بعودۃً مچھر کی مثال دیکھی تھی۔ صفحہ نمبر 5 پر پہنچتے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی۔ کچھ حصہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھتے ہیں، یہ آگے بھی کچھ آیات میں آ جائیں گا، یعنی کہ جو ہماری انشاءاللہ QC6 کی آیات ہوں گی وہاں ایک دفعہ پھر ہم اسی طرح کا ٹاپک پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اور 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ وہ جیسے جیسے ہم آگے آتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے صورتیں ہم کور کرتے جائیں گے، ہم ان عنوانات کو دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ سے قرآن مجید میں کس طرح سے ہم پڑھا کریں گے۔ تو یہ لے جی ہمارا رائٹ ہینڈ کا آج 5واں اور آخری صفحہ، اور سیکنڈ لاسٹ آج ہمارا اشارہ۔ اچھا جی، ہمارے اشارے کیا تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اور 2 رخے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ اس کے بعد ہم نے لاسٹ ویک جو 2 اشارے پڑھے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور ملائکہ نے کیا کیا؟ خلیفہ پر سوال اٹھایا۔ اس کے بعد ہم نے جو اپنی ٹیوزڈے کی کلاس میں سمجھا کہ اسما کی تعلیم دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا، فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا پائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو علم سیکھنا ضروری ہے، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے بلند مرتبے پر فائز کیا، اور ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا اشارہ ہوگا وہ ہے سجدہ اور ابلیس پھسلانا اور توبہ۔ ہم کل کریں گے، ہم ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں گے کہ جو الفاظ کی ورڈز جو ہوتے ہیں نا آیات میں سے، جن سے ہم اشارے اپنے ڈھونڈ لیتے ہیں، سجدہ فسجدوا سے ابلیس، ابلیس ہمیں پتہ ہے نام کا، ابلیس کون ہے؟ شیطان ہے شیطان۔ شیطان ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ مختصر اشاروں کی بات اگر کر لیں گے تو خلیفہ، اسما، سجدہ اور توبہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، جو ہم نے پہلے آیات پڑھی کیسے لنک کریں گے؟ اس سے پہلے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم سے نوازنے کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے۔ اچھا جی، قرآن کتنا آسان ہے، ہر لائن میں دیکھیں 2 2 4 اور 2، اور اس میں سے انشاءاللہ ہمیں ایک روغدن، یہ تھوڑا سا نیا لگے گا،
اور کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہوگا جسے ہم اردو سے ریلیٹ کر کے نہ سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ یہ جو ایک آدھا لفظ ہمیں آ جاتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ سا، یا جو ہماری اردو سے لنک نہیں ہوتا، یا ہم افعال میں سے نہیں ڈھونڈ پاتے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو یاد کریں گے. 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، جب تک کہ یاد نہ ہو جائیں. اس کے علاوہ جو لگ رہے ہیں نئے الفاظ، انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم انہیں سمجھ لیں گے. اچھا جی، اور اسی طرح سے ہم اپنے جو QC2 میں ہم نے جس طرح سے سیکھا ہے، 3 4 5 میں بھی اسی طرح سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، نئے الفاظ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے بتایا جاتا ہے. ہم تھوڑا سا کوئی نشانیاں رکھ لیتے ہیں، کسی چیز سے ہم لنک کر لیتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہم نے پڑھتے ہوئے اپنے اساتذہ سے سیکھی یا ہم نے خود بنائی، آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو بڑی آسانی سے پورا کریں گے. یہاں پہ ہم تلاوت کر لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اچھا جی، واہ ہمارا جانا پہچانا کنیکٹنگ ورڈ لیٹر کہہ سکتے ہیں اس کو. واہ کے 3 معنی یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، واہ کا معنی اور ہے، واہ کا معنی قسم ہے، اور اسی طرح سے واو کا معنی حالانکہ کیا والا بھی کیا جاتا ہے. وہ جہاں جہاں ہو اس چھوٹی سی آیت کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے ترجمے کے ساتھ. کیا فائدہ ہو جائے گا؟ یاد رہے گا کہ یہاں پر واو کا معنی اور والا نہیں بلکہ حالانکہ. اور اس کو میں نے تھوڑا سا مزید اس طرح سے بتایا تھا، اس حال میں آگے جو ہوتا ہے نا ترجمہ، جو اگلی بات ہوتی ہے اس کو پیچھے والی بات سے کیسے لنک کیا جاتا ہے کہ اس حال میں تھے کہ تم جانتے تھے، اس حال میں کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے. وہ ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے حالانکہ والا. اچھا جی، واو ہم نے سمجھ لیا یہاں پر اور ہے، یعنی کہ جو پیچھے بات چل رہی ہے وہ اسی سے کنیکٹ ہو رہی ہے. از ہم نے بہت اچھے سے ایزا جاء نصر اللہ والفتح میں سیکھا ہوا تھا کہ اس کا معنی جب ہے، بالکل اسی طرح سے از ہے، اس کا معنی بھی جب ہے. تھوڑی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ ہم QC5 میں سیکھیں گے از اور ایزا کے بارے میں. قلنا ہم نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہے تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ فرشتوں تعالیٰ سے. فرما رہے. اور ہم نے ایک چھوٹی سی ٹپ اپنے لیے یاد کی تھی کہ جسے کہا جائے گا اس کے لیے لی کی پریپوزیشن یوز ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جسے کہا جا رہا ہے اور جو کام کہا جا رہا ہے نا، اس میں دوبارہ سے ہم لی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا. قالا والا ٹیبل ہے، TPI ہمیں اتنی اچھی آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ماضی کا صیغہ ہے، اپنی طرف والا ہے، جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے. ٹھیک ہے، کیا کہا فرشتوں سے، کیا حکم دیا؟ سجدہ کر، سجدے سجدہ کا. کرنے کا سجدہ حکم کرو. دیا. سجدہ کرو. اور یہ اس جدو، یہ کہاں سے آیا؟ اس جدو، یہ کون سا فعل لگ رہا ہے؟ سجدہ سجدہ سے آیا ہے، ہاں، اور لیکن کون سا یہ فعل لگ رہا ہے؟ امر ہے. امر ہے. امر ہے. امر ہے، اور کیا ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. یہ جمع ہے کیونکہ جمع سارے ہے. فرشتوں کو حکم دیا ہاں، تھا نا. اور اگر اس طرح سے نہ بھی سمجھ آئے نا،
ऐसे देखा करें, उसजुदू। ठीक है। और एक और चीज वो भी हम यहीं पर जी तय कर लेते हैं, हमने काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 3। अब हमें पता चल गया कि जो तीसरे पे हरकत थर्ड दोमा लेटर की है, यहाँ पर भी हम आसानी वो से दोमा लगा लेंगे। ठीक है। है। उसजुदू, तुम सब सजदा करो, यानी कि इसमें एक अंतुम भी छुपा हुआ है। ठीक है। क्या, किस चीज का हुक्म दिया? ली आदमा, आदम को सजदा करो, आदम को, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को। और जब ये हुक्म हुआ, तमाम के तमाम फरिश्तों ने क्या किया? फसजदू। ठीक है। बस उन्होंने सजदा किया। फा को अलग कर ले और सजदू। अब ये देखिए, सजदा, सजदू। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कौन सा फेल यूज हो गया? फेल माजी जमा। फेल माजी है और ये जमा है। ठीक है। ये हमारा फेल माजी और ये जमा का सीगा हो गया। तो इसमें छुपा कौन सा सब्जेक्ट, इसमें फाइल कौन सा छुपा हुआ है? जैसे हुम यहाँ हुम छुपा हुआ होम छुपा हुआ है। हुम। ठीक है। और हमने ये बात दोबारा दोबारा से रिपीट करते रहेंगे, लेकिन याद रखनी है, जहां पर जैसे साजादा होगा या साजादत होगा, उसका फाइल हमें सामने आगे भी नजर आ सकता है। कैसे? एक हिंट बना लें, समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया। ठीक है। लेकिन ये जितने भी होंगे ना, सजदू, सजदता, सजदतु, सजदतु, यानी कि बाकी जितने हैं ना, उसमें नहीं हो सकता। उसमें क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंदर एक अपना जो फाइल मौजूद है वो किसी और की जगह नहीं ले सकता ना। इसके बाद है इल्ला। ठीक है। इल्ला में क्या है? इल्ला सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह हमने सीखा था सूरतुल असर में कि इंसान खसारे में है सिवाय उन चंद के जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए। यानी कि बाकी सारे, जैसे हम कह दें कि एक क्लास में समझ लें 90 बच्चे हैं, ठीक है, हम कहें कि 80 जो हैं वो फेल हो गए सिवाय 10 के, या हम कहें कि जो 80 थे वो पास हो गए सिवाय 10 के। अब वो जो जिनको अलग किया जाता है ना, इल्लाह के बाद उनका जिक्र आ जाता है। तो क्या था? बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, सबके सब सजदे में झुक गए और इबलीस के अलावा। इसको भी याद रखना है। ठीक है। ये जो आपने R5S10 और लाउड, लाउड भी पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 5 सेंसेस यूज करनी है, और बिल्कुल रिलैक्स होके इर्द गिर्द की सोचों को जरा खत्म करके। फिर उससे क्या फायदा होगा? थोड़ा सा हम जब किसी चीज पर कंसंट्रेट करते हैं ना, फिर वो थोड़ा हमें याद आना और समझना आसान हो जाता है। अच्छा जी। इसके बाद है आबा, उसने इनकार कर दिया। अच्छा, आबा भी एक नया था, ये उस टाइम मुझे आबा की तरफ नजर नहीं गई थी। ये इसको अब याद कर लें। आबा, उसने क्या किया? इनकार कर दिया। आबा, उसने इनकार किया। ये इंशाल्लाह हम इसकी 6 चाबियां भी देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसका मजीद आपको बताऊंगी भी। इसके बाद वाव है, वाव। इसके बाद ये जो है ना, इस्तकबरा। ठीक है। हमने जो बात की हुई है ना कि तीसरे को देखें, अगर फतहा और कसरा हो, जबर, सॉरी, हाँ, जबर और जेर नजर आए, दोनों सूरतों में हमने जेर यानी कि कसरा लगानी। सिर्फ पेश की सूरत में पेश लगाते हैं, जैसे उसजुदू। ठीक है। उसने तकब्बुर किया। अब यहाँ एक और बात समझ लें कि फेले अमर के अलावा माजी के हमने QC3 में कुछ ऐसे अफाल पढ़ने हैं जहां पर ये रूल हम दोबारा से सीखेंगे, दोबारा से अप्लाई करेंगे, कि माजी के भी कुछ सीगे ऐसे हो सकते हैं कि उन पर हमजा जो होगा हमजातुल वस्ल होगा। ठीक है। तो वो हमजातुल वस्ल क्या होता है? मिलाने की सूरत में गिरा दिया जाता है, लेकिन अगर अलग अलग पढ़ना हो तो उसे पढ़ा जाता है। वह इस्तकबरा। ठीक है। ये ऐसे होगा, इस्तकबरा, इस्तकबरु, इस्तकबरता, इस्तकबरतु, इस्तकबरतुम, इस्तकबरना। ठीक है। और मोनस के लिए हो जाएगा इस्तकबरत, इस्तकबरत। ठीक हो गया। अब क्या करना है? हमने देखना है कि क्यों इनकार किया। तकब्बुर की वजह से उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। इसके बाद है व और काना। काना का माना क्या है? काना था। तो है था। है और था दोनों हाँ, ही आएगा, जब वो है का, कॉन्टेक्स्ट के हाँ, हिसाब से। है का तर्जमा आता है ज्यादातर, ज्यादातर नहीं, जब अल्लाह ताला की बात की जाती है तो है वाला तर्जमा लाया जाता है। हो गया, अभी ये माजी वाला ही तर्जमा है। ठीक है। मीनल काफिरीन, काफिरीन, काफिरुन। ठीक है।
کافرن ہو تو کافرونا، کافرن کافرن ہو تو کافرینا، ٹھیک ہے، یہ جمع ہماری یوز ہوگی اسم الفاعل۔ اس طرح سے ہم کیا سمجھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے افعال میں سے آنے والے سیغے ان کو ہم ساتھ ساتھ پہچان لیں۔ ہمیں یہاں پر فعل ماضی ملا، فعل امر ملا، فعل ماضی ملا، فعل ماضی، فعل ماضی، فعل ماضی، اور یہ ہمیں مل گیا اسم الفاعل، فاعل، ٹھیک ہے کیا؟ اسم الفاعل۔ اچھا جی، سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہاں جس سجدہ کا ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، نہ کہ ان کی عبادت کے طور پر۔ اگر ذہن میں آئے تو فٹافٹ سے اپنی اصلاح کر لینی ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے تھا، اس کا مقصد عبادت ہرگز نہیں تھا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی، نہ کہ آدم علیہ السلام کی۔ اور فرشتے جو ہے نا، فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا یہ انکار نہیں کرتے نا، یہ اپنا کام مکمل کرتے ہیں، اسی لیے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم انسان ہیں، نیکی کے فرشتے نہیں۔ مادے سے بنے ہوئے ہیں، جی نیکی کے مادے سے بنے ہوئے نا صرف وہ۔ بالکل، اور جیسے ہم انسانوں کے بارے میں کہتے تھے نا ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے نا، تو فرشتوں کو انسان کی اللہ تعالیٰ نیکی اور نے بدی ایسے دونوں بنایا کہ الہام کی بالکل گئی ہیں بالکل۔ انسان کے لیے۔ اور ایک اور چیز یہاں سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے نا، وہ بدی اور نیکی راستہ چن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہدایت جنات ملنا کے بارے میں بھی ہے۔ چاہیے۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا اکرام ہے، تصور کریں کہ کیا ہی خوبصورت منظر رہا ہوگا جب سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ اچھا جی، اب یہ جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اس کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ہمارے والد ہیں، تو اب ایک طرح سے یہ اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دیا۔ اب اس اعزاز و اکرام کے لیے کیا ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ جب ایسی آیات پڑھیں تو ضرور بالضرور کہا کریں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں شامل کیا۔ اب شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد کتنی بری بیماری ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اور پھر جب اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا اور میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اچھا ابلیس فرشتہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابلیس جو جن ہے، یہ جن 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 ہے، ہے، اور یہ اس جن کو ہے۔ انکار بھی اسی لیے کیا آپ اس سے نے، بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا اس نے کہ انکار ورنہ کر انکار نہیں کرتا تکبر وہ سے اگر کہ میں فرشتہ آگ سے ہوتا۔ پیدا ہوں۔ جی اس نے کہا کہ دیکھیں آگ تو مٹی کو بھی، مٹی کا پتلا ہو تو آگ تو اسے بھی بسم کر سکتی نا۔ اس نے کہا میں آدم جی سے بہتر ہوں، کہ یہ مجھے کیوں نہیں اعزاز ملا کہ سارے فرشتوں نے مجھے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ آدم جس کو مٹی سے بنایا، بند کر دے، جی، اور میں جس کے پایا بارے میں آگ پر مٹی ڈالی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، بالکل مٹی بالکل اوپر ہو بالکل جاتی بالکل، اور یہی ہوا نا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حسد، یہ جلن، اس نے جن، یہ جو تھا ابلیس کیا تھا، یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کو جیسے پرمیشن مل گئی تھی ہے۔ فرشتوں کی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، محفل، عبادت، ہر چیز میں یہ بہت برتر بڑھ کر تھا۔ لیکن صرف ایک سجدہ کے انکار نے اسے ابلیس بنا دیا۔ تو اس یہ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا جنات کو نہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اچھا جی، اب اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کے تکبر اور سرکشی کے اظہار کی وجہ سے وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ پھر اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ضرور بالضرور اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں نا جیسے کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہے نہ کہ ابن ابلیس۔ ابلیس اس نے غلطی کی پھر اس کو مانا بھی نہیں۔ اچھا جی، سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی جو اللہ کو پسند نہیں۔ ایک سجدے سے انکار نے عبادت گزار جن کو شیطان ابلیس بنا دیا۔ ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو فرض سمجھتے ہی نہیں، تو ضرور بالضرور اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔
अच्छा जी, अल्लाह ताला के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी कुछ कहना चाह रहा कोई? जी जी, मैं इबलीस के बारे में ही थोड़ा सा बताना जी चाह जी जी रही जी थी जी कि बताइए। इबलीस जो है वो मुबलिस से निकला है ना। जी तो ये मुबलिस के मायने हैं मायूस, मायूस कुन। तो वो खुद भी मायूस है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया, रांधा गया। तो अब इसीलिए वो इंसानों को भी मायूसी दिलाता है और अल्लाह की रहमत से दूर करना चाहता है ताकि वो भी उसके साथ दोजख में जाएं। और इसको हमने आउज़ु बिल्ला में भी समझा था ना, ये जो आपने बात की इसी से रिलेट करते हैं जी इसे। अल्लाह ताला की रहमत से दूर है, जी। मरदूद, रद्द कर दिया गया। अब वो मजबूत खुद है, तो रहमत मुबलिस, से दूर है, वो इंसानों को भी दूर ही करना चाहता है। खुद भी सजदा नहीं बिल्कुल। किया उसने और इसीलिए इसका इंसानों नाम को भी इबलीस रोकता है। है, वरना तो इसका नाम अजाजील था ना। बिल्कुल। लेकिन इसका नाम इबलीस इसीलिए रखा गया कि ये रांधा गया, और जब इंसान मायूस सजदा हो गया। करता है तो ये रोता है कि हाय मेरी जी किस्मत देखो कि मैंने ये सजदा नहीं किया, तो मेरे लिए जहन्नुम की आग है। अब हम एक हदीस देख लेते हैं, जब इब्ने आदम कोई एक बंदा सजदा की आयत पढ़ता है, कुरान मजीद में आता है ना सजदा 14 सजदे, ये हम सबको पता है। और इंसान क्या करता है जब सजदा की आयत पढ़ता है तो सजदा करता है, शैतान तन्हाई में रोता है और ये कहता है हाय मेरी बर्बादी, इब्ने आदम को सजदा का हुक्म दिया गया, उसने सजदा किया, तो इसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदा का हुक्म दिया, मैंने सजदा नहीं किया, तो मेरे लिए जहन्नुम की आग है। जी सिस्टर नसरिया। जी मैम, ये सजदे से मुझे याद आया, कुरान पाक तिलावत करते वक्त जब सजदा आ जाता है आपके जी क्लास में, मैंने फिर भी बात की लेकिन मुझे फिर ये भूल ना जाऊं ठीक है। आ, कि उसी वक्त ही सजदा करना चाहिए कि बाद में भी हो सकता है? उसी टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है, उसी टाइम अगर है मौका आप उसी टाइम कर लें। अगर उसी टाइम नहीं किया तो आप तिलावत करके जब उठें या जब आप कोई नमाज पढ़ें तब आप अदा कर लें, एक सजदा करना है, ठीक है। इसमें हाथ ठीक नहीं है। उठाने, अल्लाह अकबर नहीं कहना। आपने नियत की, नियत करके सजदा करें, सजदे से उठे, सजदे की दुआ ज़रूर याद कर लें, ठीक है। तो सजदे की दुआ, उसके बाद बस उठना है, सलाम भी फेरने की हाजत नहीं होती ना, सिर्फ सजदा जो मकसद है ना, मकसूद क्या है, सजदा, सजदा करना है। इसी तरह से इसको भी सीखना है कि जब हम कोई ऐसी आयत अपनी नमाज में पढ़ें उसमें सजदा आ जाए तो उसमें कैसे सजदा करना है, ठीक है। तो आप बेशक क़याम में हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, आप पहले सजदा करेंगे, फिर आयत कंप्लीट करेंगे, फिर आप बाकी नमाज जैसे रुकू वगैरह करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों को भी हमने साथ साथ सीख लेना है, ठीक जी है। मैम, एक वही मिनट। सूरत है ना, नवैतु अनहु असजुदा लिसजदति तिलावत अल कुरान व अमनतु बिर्रहमानि व रदीतु बिल इस्लाम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक मरतबा रबिया बिन क़ौब असलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा सजदा किया करो। तो कोशिश करनी है सबने, सजदे फ़र्ज़ नमाज़ों में तो हम अदा करते ही हैं, साथ साथ नवाफिल का एहतमाम कर लें तो क्या ही बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए एक सजदा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं और उससे एक बुराई मिटा देते हैं। कितना बेनिफिट है, इंसानों से बुराइयां हो ही जाती हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, सजदा करेंगे एक नेकी लिख दी गई एक और एक बुराई मिटा दी गई। एक नेकी की और तो 10 देखें, नेकी है। और अल्लाह ताला उसका एक दर्जा भी बुलंद करते हैं। तो ये अल्लाह को सजदा करने की अहमियत और फजीलत को समझेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज सजदा में और दुआ वगैरह ये करते रहें ताकि इंशाअल्लाह हम सजदे की नेमत से महरूम ना हों। अच्छा जी, इसके बाद है वक़ुलना या आदम मुस्कुन, और हमने कहा ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों उसमें से बाफरागत, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, जहाँ से तुम दोनों चाहो। एक तो जितना चाहे खाओ, दूसरी बात जहाँ से चाहो खाओ, और तुम दोनों ना जाओ उस दरख्त के करीब वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। अच्छा जी, वरना तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से, क्या मतलब है इसका? इंसान जो अपने साथ जुल्म कर लेता है अल्लाह ताला की नाफरमानी करके। और बड़ी प्यारी एक आयत है जिसे हम आयत करीमा के नाम से भी जान दें, कौन बताएगा? इन्ना ला इलाहा ज़ालिक इल्ला ला अंत इलाहा इल्ला अंता ज़ालिमीन मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानक। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पे आज हम क्लियर करते हैं, हर आयत आयत करीमा है। करीम का मतलब होता है कि जैसे करम वाली है ना, करामत वाली, तो हर आयत आयत करीमा है, सिर्फ मखसूस को नहीं समझना।
اچھا جی، وقلنا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور ہم نے کہا، کیا کہا؟ اے آدم، جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا اخواتو، اے بہنوں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اے کو جو ہم عربی میں کیسے بولتے ہیں؟ یا آدم، ٹھیک ہے، اے آدم، ہم نے کہا اے آدم۔ اس کے بعد ہے اسکن، یہاں بھی ہم وہی رول اپلائی کرتے ہیں، ہم جب کاؤنٹنگ کر کے دیکھیں کہ یہ کتنے نمبر پر ہے، 1 2 اور 3، تیسرے پر ہمیں ضمہ یعنی کہ پیش نظر آئی تو یہاں پر پیش لگ سکتی ہے، اسکن، ٹھیک ہے، اسکن۔ اب یہاں پر ایک اور اچھی سی بات بہت اچھے سے سمجھ لیں، اسکن یہ ہمارا کون سا فعل بن رہا ہے؟ سکنا، ہاں، سکنا، اور یسکن، ہاں سکنا یسکنو، یسکن، اور یہ جو ہے یہ کون سا ہے؟ ماضی ہے، اسکن، مضارع فعل ہے امر، یا امر؟ امر امر یہ ہے، امر یہ ہے، امر ہے، یہ فعل امر ہم نے واحد ڈیسائیڈ کیا، واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد، واحد ہے، اس میں انتا ہوگا یا انتم ہوگا؟ آنتا، مانتا انتا، ہوگا۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ بھی انتا، یہ بھی انتا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیں کہ جہاں قرآن مجید میں تاکید کرنی ہو، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے دوبارہ سے ضمیر لائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو اردو سے سیکھیں، تو رہ، ٹھیک ہے، یا ہم جیسے اردو میں تھوڑا سا ادب والا دائرہ بھی لے آتے ہیں نا، تم رہو، ٹھیک ہے، یا آپ رہو، انتا، تم، پھر اس کے بعد تم اور تمہاری بیوی، ٹھیک ہے، جیسے کسی کو حکم دیا جائے تم رہو، تم اور تمہاری بیوی، یا ہم جیسے اردو میں ادب سے آپ کہتے ہیں، آپ رہو، آپ اور آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم رہو، تم اور تمہاری بیوی، ٹھیک ہے، اسکن یعنی کہ رہو، سکونت اختیار کرنا، اس سے آپ یاد رکھ لیں، مسکن بھی اسی فعل سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ساکانہ کو کیسے یاد رکھ لیں گے؟ اردو سے ریلیٹ کریں، سکون، جس جگہ انسان سکون سے رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو مسکن جو انسان کا مسکن ہو۔ اس کے بعد ہے وا، الگ کر لیا، اور زوجو کا، اس کو ہم نے دو ٹکڑے بھی کرنے، ٹکڑے ساتھ ساتھ دکھا کریں، ٹھیک ہے، زوج اور کا، ٹھیک ہے، دو الگ الگ ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد الجنہ، یعنی کہ کہاں رہو؟ جنت میں۔ اس کے بعد یہ جو آج ہم ایک نیا سیکھنے والے ہیں فعل امر کا ایک سیگا، جیسے ہم نے کہا کل، کھا، کلو، کھاؤ، کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، اس کے بیچ میں ڈیول والا سیگا آئے گا، کل، کلا، کلو، دیکھیں، کل، کلا، کلو، تم دونوں کھاؤ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں ہائی لائٹ کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ کلا کے بارے میں، جیسے کل کے بارے میں ہم چلیں، یہاں میں لکھتی ہوں یہ فعل امر ہے، واحد ہے، اس میں چھپا ہوا ہے انتا۔ اب کلا کی بات کرتے ہیں، فعل امر ہے، اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے مثنیٰ، انتما، ٹھیک ہے، یہ مسنہ، مثنیٰ ہے، یعنی کہ دو کی بات ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا انت، چھپا ہوگا؟ انتما، انتما، ٹھیک ہے، اس میں ایک انتما چھپا ہے، تم دونوں، ٹھیک ہے، انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم نے QC4 میں یہ جو تسنیہ والا یا مثنیٰ والا یہ پورا چیپٹر ہم نے پڑھ لینا، پورا ایک ٹاپک جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ ابھی ہم کیا سمجھ لیتے ہیں، جو یہاں پر ہماری ان آیات میں ڈیول والے سیکھے آئے ہیں ان کو ہم ابھی سیکھ لیں گے، تاکہ جو ان آیات میں ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں آگے۔ منہا، اس میں سے، اب یہ جو ہا جو ہے یہ مؤنث والی ہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ جنت کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، منہا، منہو، اور ہم نے پورا سیکھا ہوا ہے نا، منہو، منہا، اچھا جی، تم دونوں کھاؤ اس میں سے روغدن۔ اب روغدن کو ہم بس سیکھ لیں، اس کو ایسے یاد کر لیں، با فراغت، کھلا، جتنا دل چاہے، ٹھیک ہے، اس لفظ کو بس ایسے ہی یاد کر لیں۔ اگر کوئی مجھے اس کے بارے میں کوئی ہنٹ وغیرہ آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ملا تو میں آپ کے رغبت ساتھ سے، شیئر بھی کر رغبت، دوں، رغبت رغبت کے سے ساتھ بھی آتی ہے، چلیں جی رغبت سے اس کر کا لیں، ہاں بالکل، ریلیٹ کر دیتے ہیں رغبت سے۔ رغبت سے یعنی کہ شوق سے، کلم جتنا کھلا، دل چاہے، ٹھیک ہے، جتنا کھا سکتے ہیں جی، وسیع بھی ہوتا ہے میم، وسیع مطلب کھلا۔ ہاں کھلا، ٹھیک ہے، با فراغت۔ اچھا، حیثو کو کیسے یاد رکھیں گے؟ جیسے ہم نے کہا تھا معا اور اندا، ہم نے کہا تھا یہ اسم ہے،
پھر ہم نے کہا تھا یہ اسم ظرف ہے، اسی طرح سے حیثو جو ہے نا یہ بھی ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے، جس جگہ سے چاہو، ٹھیک ہے، جہاں سے شئتما، اب شئتا، ٹھیک ہے، شئتا اور یہ ہم نے انشاء شاء سے ہم نے سیکھا ہاں تھا، جی، شاء. اچھا جی، شئتما، اور اس میں ایک اور ہم کر لیں گے، اچھا تو والا لے کے آنا، ٹھیک ہے، میں یہی لکھنے لگی تھی شئتم، ٹھیک ہے، اچھا جی، ہم کہیں گے شاء شاء، شئتا شئتما شئتم، ٹھیک ہے، ایک ہمارا کلا ہو گیا جو فعل امر تھا، اور یہ اب ہمارا ہے ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے، آج ہم آج کی آیات میں ڈبل ڈبل والا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شئتما انتما شئتما، اسی طرح سے کلا کو یاد رکھیں گے، ابھی آگے ہم نے ایک دو اور بھی دیکھنے، ٹھیک ہے، شئتما کو یاد رکھ لیں، شئتا شئتما اور شئتم، ٹھیک ہے، جب زیادہ کی بات ہوگی تو شئتم، اور یہ عربی میں خاص الخاص ہے کہ دو کے لیے الگ سے ایک لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جتنا دل چاہے کھاؤ، فراغت کھاؤ، رغبت سے کھاؤ، جہاں سے چاہو تم دونوں، ٹھیک ہے، اب یہ بھی نہیں کہا کہ اس ٹکڑے سے کھانا، یہاں سے کھاؤ، کتنی وسیع ہوگی جنت، کتنی بڑی ہوگی، اور انہیں کہا جہاں سے جو دل کرتا ہے کھاؤ، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھ لیں گے، شئتم اور شئتما، اس کے بعد کیا کہا، ایک حکم دیا، وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، اچھا جی، تقربا، یہ ہم فعل بھی پورا دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہم اس کو کیسے سیکھیں گے، یہ فعل نہیں ہے، ہم نہیں والا کرتے ہیں نا، تو یہ ہے جی. فعل نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، امر کے بعد ہم ایک نہیں بھی پڑھتے ہیں نا، فعل نہیں، اس کو ہم الگ سے تو جی. نہیں کہتے کہ یہ فعل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو فعل امر میں ہی ڈال دیتے ہیں نا، کیونکہ نہ کرنے کا حکم، اس کو بھی اسی طرح دیکھ لیں، ہم نے سیکھا ہوا ہے لا تقرب لا تقربو، ٹھیک ہے، لا تقرب، او سوری، لا تقرب لا تقربو، اب یہ تقربا میں ہم دو انگلیاں کھولیں گے، لا تقربا، کیا سمجھ آئی، ایک الف بڑھا رہے ہم، کل کا کلا کر دیا، شئتم کا شئتما کر دیا، انتم کا انتما کر دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم نے کہا تھا بینہما، ہم کا ہما کر دیا، تو اب یہ دو کی بات ہو جاتی ہے، سسٹر نصریہ آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سسٹر آپ اپنا مائک آن کر کے بتا دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں، چلیں جب سسٹر کا مائک آن ہو جائے گا پھر ہم ان کی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا تقربا، اور تم قریب نہ ولا جاؤ، تقربا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میم، جی وہ جی جی، کون سی درخت ہے؟ یہ شاہجارتا جو ہے اس درخت کے، وہ ہاں کون سا درخت ہے؟ وضاحت میں کریں۔ بتاتی ہوں، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، قرب سے یاد رکھ لیں، ہم قرابہ ٹیبل بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو قریب سے یاد رکھ لیں، انشاءاللہ یاد رہے گا، تقربا ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ، ہاذہ الشجرات، شجرتا سوری، اس درخت کے، ٹھیک ہے، کسی ایک درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں سے جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت ایسا ہے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے قریب نہیں بیٹھنا یا اس کے پاس نہیں جانا، وہ سوری یہ تو کہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا حکم دے کر کہ یہ اس کا یہ پھل ہوگا، یہ اس کا نام ہوگا، اور آپ نے جا کے وہاں سے اس کو توڑنا نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، ہمارے لیے کیا حکم ہے یہاں پر، ہمارے لیے یہ کہ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ برائی کے کاموں سے بھی دور رہو، برائی کے کاموں سے دور رہنے کا کیا مطلب ہے، اگر ہم اس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوں گے نا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں، تو انسان جو ہوتا ہے نا، جب کسی دو لوگ جیسے جب بات کر رہے ہیں تو انسان کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا دوسرے انسان کا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو خامیاں ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں یا نکالتے ہیں، یا ہم جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، وہ بہت غور سے آج اپنا جائزہ لیجیے گا، احتساب کیجیے گا، کچھ عرصہ گزرتا ہے ہم ان کے جیسے ہونے لگ جاتے ہیں،
تو ضرور بالضرور صحبت کا، کمپنی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. جھوٹ کے قریب بھی مت جاؤ بالکل. کہا ہے. تو اب کہا ہے کہ یعنی کہ اگر جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. قریب جانے سے رغبت بڑھ سکتی ہے، قریب جانے سے دل کرنے لگ جاتا ہے کہ ہم بھی چلو، جیسے اب موبائل میں اگر ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں، اچھا اب دیکھتے دیکھتے ٹائم گزر گیا پتہ بھی نہیں چلتا نا. تو کیا کرنا ہے، کوشش کرنی اوائڈ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا اچھا اس قرآن کے کورسز میں لگا دیا. اپنے موبائلوں میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں، تفسیروں والے جو ایپس ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، گرامر کے جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید آگے آگے ہم شیئر کرتے جائیں گے، اس میں یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹائم ان چیزوں میں لگتا جائے. اچھا اس کے بعد کیا کہا، فتکونا، یعنی کہ تم دونوں ہو جاؤ گے. تکونا کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا ایک سامنے والا تکون، یہاں سے دیکھتے ہیں کانا یکون، ٹھیک ہے، کہنا کانا کا ہی ہے. یکون، ہاں جی ٹھیک ہے. تو تکون، ٹھیک ہے، اور تکونونا، ویسے اس نے تکونونا ہونا تھا نا، یہ کسی وجہ سے اس کا تو ادھر نون، ٹھیک ہے. تو اب اسی مضارع میں سے ہم نے امر نکالا، فتکون فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، ٹھیک ہے. فتکونا، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں. اب یہ تکونا کو بھی یاد رکھ لیں، تکونو، تکونا، تکونو کو اس طرح سے بھی یاد، واحد والے کو بھی یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. تکونو، تکونو اور فتکونا. یہاں پر نا ایک چھوٹا سا گرامر کا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ لوگوں نے اس لیول پہ ابھی پہنچے نہیں ہے نا، بس اس کو اتنا یاد رکھ لیں کہ کسی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک الف دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس الف کا معنی تھا کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب ہے یہ مضارع ہی ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے، بس اس کو اتنا یاد رکھ لیں کہ فتکونو ہم زیادہ والا کر لیں گے، سوری یہ سامنے کی طرف، اور تکونا یہ دو کی بات ہو جائے گی. اب ہم یہ جو کلا، شئتما، تقربا، اس میں تکونا کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے. تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، اچھا اب یہ ایک اور آ گیا علیہما، دو کا ذکر ہے نا، یہ آپ کو احادیث میں یا زیادہ تر احادیث میں ملے گا. جب دو کی بات کی جاتی ہے نا تو رضی اللہ، اس کے بعد انہما بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو علیہ السلام یعنی کہ علیہم اور علیہ، ان دونوں کے درمیان میں علیہما، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایک الف ہم یہاں جو بڑھا دیتے نا ہم کے ساتھ، ہم کے ساتھ، تو اس کا کیا معنی ہو جاتا ہے، یہ دو کی بات ہو جاتی ہے. اب دو ان کی، دونوں پر. ٹھیک ہے. ان دونوں کو کیا کیا، یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا، ان کے آرام کی سہولتیں انہیں عطا کیں. اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے ہی پیدا کیا تھا، لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر ان کو جنت میں رکھا گیا. اب یہ نہیں کہنا انہوں نے پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس وجہ سے نکالا، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی انسان کو اتارنا تھا خلیفہ بنا کر، نائب بنا کر. اب یہ ساری جو چیزیں، اس میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اس کے قریب نہ جانا. اب جانا یا نہ جانا دونوں آپشن انسان کے پاس ہے نا، اچھے راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف جانا، دونوں اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا کیا، انہیں ایک حکم دے دیا یا ایک چیز سے منع کر دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اسی لیے شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کر دو. شیطان کا کام ہے بہکانا، اس نے بہکایا. درخت کے قریب نہ جاؤ یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. اچھا جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا جس سے روکا گیا تھا. آج ہمارے میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، میگزین، اب دیکھیں گناہوں کا ماحول وغیرہ، ایسے بہت سے درخت ہمارے آس پاس لگے جن کے قریب جانے سے ہمیں روکا گیا. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہمیں دور رکھے اور اس میں دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے. ابھی سسٹر نے کہا تھا کہ یہ کون سا درخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن مجید میں بھی نام لے کر نہیں کہا نا کہ اس درخت،
اس کے بعد آتی ہے تفاسیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو علماء انہوں نے اس کو کیا نام دیا، لیکن کوئی ایک صحیح حدیث اگر مجھے ملی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اگر آپ کو کوئی ملی تو آپ بھی شیئر کیجیے گا، کہ جہاں بتایا گیا ہو اس کا اصل میں نام کیا تھا، یہ کون سا کس چیز کا درخت تھا۔ لوگوں نے شاید گندم کے دانے کے اوپر نشان تھا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک نشان ہے، اس سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی ایسا پھل ہوگا جس کو، بلکہ یہ بھی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ آدھا حضرت اما ہوا نے کھا لیا، آدھا آدم علیہ السلام کے لیے رکھا۔ تو اس طرح کی باتوں میں نہیں ہم نے پڑھنا، ہمیں بس اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سیدھی سیدھی صاف بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے من کو منع کیا تھا، شیطان نے بہکایا۔ اب یہ بہکایا کس طرح سے، اس کی بھی ڈیٹیل جہاں قرآن مجید میں آئے گی نہیں آئے گی وہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے جو بہت ساری باتیں ہم نے بھی اپنے بچپن میں سنی، یقیناً آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ اب ہم نے کیا کرنا، کوشش کرنی ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے ان چیزوں کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں بھی ہمیں نام نہیں ملا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ اچھا جی، ترجمہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیا، اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں، یاد رکھنا اس بات کو۔ کہتے ہیں نا تکبر یعنی کہ جو کبریائی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو سجدی ہے، کیونکہ اور کوئی بھی انسان تکبر کرے گا تو اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھائی کی کے جانے کے نافرمانی، برابر بھی تکبر نہیں پسند اللہ کو، بالکل اور بالکل تکبر بالکل زیادہ اللہ نے اوڑی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ کو ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اب نافرمانی ہوگی تو اپنے اوپر ظلم ہوگا نا۔ پھر ہم آیات پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، کہ ہم نے کیا کر لیا، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کر لیا۔ تو کیا کرنا ہے، ان سے بچنا بھی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، یعنی کہ عمل تو کرنا ہی کرنا، اس عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ان کو بھی گناہ کی سکھائی نا، توفیق، نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی نا، ربنا بالکل ظلمنا بالکل انفسنا، بالکل بالکل، وہ ہم اسی انشاءاللہ آگے غلطی کی پڑھیں گے۔ وجہ سے، جی سورۃ الاعراف میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ والی دعا اسی جو غلطی انشاءاللہ کی ہم وجہ پڑھیں گے سے اس کو بھی۔ پھر اچھا جی، اب دعا کیا کرنی ہے ہم نے، جنت کو، اے اللہ ہماری آخری منزل بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پلان کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ میں بری جگہوں بری چیزوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ انسان کوشش کر سکتا ہے نا، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ مٹی سے خمیر اٹھا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا اچھے اور برے کا، تو اس میں سے یہ انسان کے لیے جو ایک چوائس والا کام تھا نا، اس میں ہم سے کیا ہو جاتی، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے لیے ہدایت لازمی مانگنی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بار بار اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، ہم دیکھ لیتے ہیں زوج ازواج، زوج کی یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ زوج کی جمع ہے، اور ایک لفظ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، زوجہ بھی ہوتا ہے نا، زوج زوجہ بیوی، ٹھیک ہے، زوج میاں کے لیے بیوی، اور بیوی کے لیے میاں یا خامن یا شوہر، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ازواج اس کی جمع آ جائے گی، زوج ازواج، اس چیز کو یاد رکھنا۔ اگر خالی مؤنث کی بات کی جائے گی، جیسے اسپوکن میں ہو کے کوئی کہے کہ یہ میری بیوی ہے تو اس کو زوجہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جنت سے جنات، شجرتا، یہ اس کی تھوڑی سی چینج ہوگی، اب شجرات نہیں ہوا، اشجار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فعل دیکھ لیتے ہیں، سجدہ یسجد، اسجد، ساجدن، مسجودن، اور سجودن، سجود، سکون۔ ہم نے نا یہ جو اپنی طرف سے زبریں زبریں لگائی ہوئی نا فتحہ، اس کو چینج کر کے صحیح صحیح اب ہم نے اس کو پڑھا کرنا ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے، سجود نہیں ہے۔ اچھا جی، سکنا یسکنو، اسکن، ساکنن ڈیش سکنن، اس کو کیسے مسکن سے یاد کر لیں، سکون سے یاد کر لیں، اس کا ایک مصدر سکون بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں ساکن ہو جاتی ہیں جہاں پر یعنی کہ ان کو سکون آ جائے، ساکن ہو گئی، اس طرح سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہنٹ رکھ لیا کریں۔ قریبا یقرب، اقرب، قریب، میں نے اقرب کہہ دیا، سوری، اقرب، کیونکہ اسمع، اقرب، اس کے بعد ہے قریب، اسم الفاعل تھوڑا سا چینج ہو گیا، جیسے حقیقن تھا۔ اس صورت میں آپ دیکھیے گا اکثر جب یہ اس طرح کہا جاتا ہے نا، قریب حقیقن، تو پھر اس کا اسم المفعول نہیں ہوتا، گرامیٹرکلی بن سکتا ہے مقروب، لیکن مقروب یوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ڈیش کہہ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ڈیش، اور اس کے بعد قربن، قرب سے ہم قرابت داری، ٹھیک ہے، قربا، ان ساری چیزوں ہم یاد رکھیں گے اسے۔
ظلم یظلم ازلم ظالم مظلوم اور ظلم، یہ دعاد باب سے ہم نے یاد رکھنا ہے. قولا ہمیں ہر لائن میں نظر آ جاتا ہے. آبا کو سمجھیں، ٹھیک ہے. آبا، اس کے بعد ہے یا ابا. اب ہم نے بات کی تھی کہ جہاں پر 2 کاؤنٹ کی مد بن جائے نا اینڈ پہ، یہ جو ہمیں کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، الف صغیرہ نظر آ رہی ہے، جو اس کی ہم نے جمع بنانی ہے نا، آباؤ والی بنانی ہے، ٹھیک ہے. آباؤ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آبائی تا، آبائی تو، آبائی تم، یہ ساری اس طرح بن جائے گی. اور اس میں یہ خاص جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم نے ہدا کو بھی ایسے ہی کیا تھا، آتا کو کر لے، آتا، آتاؤ، آتیتا، آتیتو. لیکن جہاں پر ایک تھوڑی سی تبدیلی ہے، یہاں پر ہمیں مضارع بھی الف صغیرہ یا کھڑی زبر والا نظر آ رہا ہے. اب اس صورت میں ہم کریں گے یا باؤنا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تابا، پھر ابا، اس کو پھر ہم وہ 2 والا بنا کے آبا کر لیتے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے تابونا، اور اس کے بعد پھر نابا. تو یہ جو زبر ہے کس کی وجہ سے آتی ہے فتحہ؟ یہ اگر ہمارے پاس بولتے ہوئے آبا یا ابا، اور اس کا کوڈ بھی تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے نا، یہ کوڈ لکھا ہوا ہے سعا، یہ ہمارا QC 3 میں آ جائے گا. 3 میں نہ آیا تو 4 میں آ جائے گا. پھر یہ سعا والا پورا ٹیبل آ جائے گا. سعا یسعا، صحیح کرتے ہیں نا ہم، صحیح کرتے ہیں جو ہم حج کے دوران، عمرہ کے دوران صحیح کرتے ہیں نا، وہ یہیں سے نکلا. کوشش، اس کا معنی تو کوشش، اردو میں بھی ہم کوشش کے لیے یوز کرتے ہیں نا اس کو، صحیح. تو اس میں تھوڑا سا یہ جو وہاں ہم نے ایتی پڑھا تھا، یہاں پہ ای با، ٹھیک ہے. تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں ہم نے یاد رکھ لینی. کوشش کرنی ہے آپ نے کہ یہ ٹیبل ایک پورا بنا کے نا آپ گروپ میں شیئر کریں سب لوگ. استاذہ جی، یہ میں نے نا اس کا ٹیبل کمپلیٹ کیا ہے، لیکن آپ یہاں پر جو تابا، میں نے تو تابا لکھا ہے، آپ تابا کہہ رہی ہیں. یہ ہم ادھر سے دیکھیں گے، یہ ہم پہلا یہاں سے دیکھیں گے. یا ابا، ہم نے آتا کے ٹیبل میں بھی ایسے کیا تھا نا، ہم نے کہا تھا جی آتا یاتی، پھر اس کے بعد ہم نے کہا یاتونا تاتی، آتی، پھر ہم نے کر لیا آتی، نہیں کیا نا، آتی کر لیا، پھر تاتونا، پھر جی ناتی. پھر آپ اس کے سارے کے اوپر اسی طرح سے حمزہ لگا کے جھٹکا دے لیں. ہم نے پہلے کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس پہلے کی طرح کے ہم نہیں، 4 سیگے میرے کہنے بناتے کا ہیں. مطلب ہے کہ اس کا جو واحد ہے اس کے ساتھ بھی حمزہ لگائیں گے. میں نے صرف جمع کے ساتھ لگائی ہے، نہیں جیسے لگائیں گے، یاتونا. یہاں بھی لگائیں. دیکھیں آبا یا ابا، یہیں سے اس کو شروع کر لیں. آبا، کیونکہ یہ مطلب جو اینڈ تک حمزہ ہے نا، ہم لوگ یا تاتونا تک حمزہ ہی لگانی ہے. ہاں، نعبا بھی، ٹھیک وہ ہے. بھی ایسے ہی بنے گا. ٹھیک ہے، جی جی نعبا بھی. بالکل، مطلب میں شروع سے کہہ رہی ہوں، ابا یا ابا سے لے کر یا ہاں، تاتونا تک سارے جو بھی اس سارے کے سیغوں پر ٹیبل. ہم نے، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے نا یہ وصلی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اپنا حمزہ، یہ پڑھا ہی جانا، چاہے جھٹکا دے کے پڑھے، چاہے جیسے بھی پڑھا ہی جانا ہے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ نے 2 حمزہ کو ملا کر نا الف صغیرہ بنا دیا تھا. ہاں، وہ تو آبا میں ہو جائے گا، وہ آبا یہاں ہو جائے گا. وہ ہم جی، 2 حمزہ وہ جو ابا. یہاں پہ اکٹھے ہو گئے نا، اب یہ دونوں جی حمزہ جی قطعی ہے، نہ اس کو گرایا جا سکتا ہے نہ اس کو گرایا جا سکتا ہے. تو دونوں کو گرا ٹھیک. نہیں سکتے تو مد بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ اپنی تجوید میں بھی سیکھنا ہے، یہ والا رول وہاں بھی بہت اچھی سمجھ آ بس جائے تو گی. میں مطلب وہی میں گڑبڑ ہو رہی تھی تو میں نے صبح بنایا تھا. ہاں، چلے، ٹھیک، جزاک اللہ. آپ میں پوچھتی بھیجیے. اب ہوں. آپ نا مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تھوڑا تھوڑا آپ کا وہ ریڈ ریڈ ہو جائے گا نا جو چیک کرے گا. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے نا. ابھی تو ہم نے آج ہی تو سیکھا ہے کہ ہم ابن آدم ہیں جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو اب کیا کریں گے، اگر آپ کی غلطیاں ہوں گی تو انشاءاللہ ان غلطیوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال ہی دیں گے. آبا یا ابا، انشاءاللہ. سا یس آ، یہ ایک جیسے ساؤنڈ ہیں. پھر ان کے روٹ لیٹر کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا فرق آ جائے گا. تو جہاں جہاں جو ٹیبل نیا آئے گا اسے ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ پورا پورا ٹیبل بناتے ہیں نا، اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چلیے اگر اس ٹیبل کے پورے 21 سیغوں میں سے کوئی آپ کو قرآن مجید میں مزید سیغہ نظر آتا ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آبن. جہاں بھی ہم نے حرف، یہ جو کمزور حرف ہے نا آخر میں پڑا، جیسے دعا ہو گیا، ہدا ہو گیا،
اسی طرح سے سا ہے، اسی طرح سے آبا ہے. تو اینڈ پہ جب ہم کمزور پڑھتے ہیں تو اس लास्ट کا में कसरत है हमारी. تالن آبن دا ان، ٹھیک ہے، یہ ایسے بن جاتا ہے آبن، پھر مأبیون، اور اس کا جو ہم نے روٹ لیٹر یاد رکھنا ہے ایبا ان. ٹھیک ہے، ठीक है. اس نے انکار کیا. اس کے بعد اکلا ہم نے پڑھا ہوا ہے، اکلا یاکل کل، آکلن مأکولن اکلن. اب یہ اوپر والا جو ہے نا، یہ والا فعل، یہ حمزہ والا کمزور فعل ہے. ساتھ ساتھ لکھا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. حمزہ والا کمزور، اور یہ ہے حمزہ والا صحت مند. सेहतमंद. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ضرور بالضرور یاد رکھنا ہے. اس کے بعد شاء یشاء شائن مشیئن اور مشیتن. فرق نظر آ رہا تھا، اباء عقل مشیتن. مصدر چینج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مصدر کو کوئی ایک پیٹرن نہیں ہے. اچھا جی، ہم نے اعادہ کر لیا الحمدللہ سے، جتنا پڑھا تھا سارا کا سارا کمزور ہم نے اعادہ کر لیا. آج ایک اور تھوڑا سا چینج سا ٹیبل پڑھیں گے. وہ کون سا؟ کہ اس میں یہ ہے کہ جو کمزور حرف ہے نا، اس نے حرکت قبول کی ہے، یعنی کہ رادیہ، ناسیہ، خاشیہ، اور ایک اور ہے لاقیہ. اب یہ جو رادیہ ساؤنڈ کیسا آ رہا ہے؟ رادیہ، فتح، نصرہ، فیلی ضربہ، سامیہ. کون سا ساؤنڈ آ رہا ہے؟ سمع سامیہ. سمیع. ٹھیک ہے، اب یہاں پر صرف فرق کیا ہے کہ یہ کمزور ہے. سامیہ میں کیا تھے؟ تینوں صحت مند تھے. اب یہاں सेहतमंद پر थे. इसमें या है. سامیہ جیسا اب کمزور ہے. ٹھیک ہے، چار ٹیبل، رودیہ، ناسیہ، خاشیہ، لاقیہ، یہ چاروں ہم نے انشاءاللہ کور کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہی ساری چیزیں جو ہم پہلے ہی کلاس سے پڑھتے آئے کہ فتح، نصر اور ضرب، سامیہ، چار مین ابواب جن کے اوپر ہم اپنے کمزور افعال کو سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی اچھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آج ہم ایک تھوڑے سے چینج ٹیبل پر پہنچے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ ٹیبل اب سامیہ کے جیسا ہے، اور اس میں آخری لفظ کمزور بھی ہے، اور کمزور کے اوپر اس کی اپنی ایک حرکت بھی موجود ہے. اب یہ رودا نہیں ہے، رودیہ. پھر ہم اس کا انشاءاللہ دیکھتے ہیں مدارے. رودیہ، وہ راضی ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یعنی کہ اللہ سے. یہ کسی کو یاد ہے یہ کہاں پہ کر کے ہم یہ والی آیت پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک آخری بارے میں ہے تو صحیح. یہ سورہ بینات میں بینہ میں، الحمدللہ. رضی اور یہ اللہ کون سے عنہ لوگ ہیں؟ ورضوا عنہ. بالکل. اور یہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ بھی راضی یہ ہو جاتے صحابہ جو ہیں؟ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، بالکل، اللہ ان سے راضی ہو. الحمدللہ. اچھا جی، اب ہم نے سامیہ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سامیہ، سامیعو، سمعت، سمعت، سمعتم، سمعنا، اور سامعت بالکل اسی طرح سے. رودیہ، وہ راضی ہوا. ردو، ٹھیک ہے. اگر یہ ردا ہوتا تو پھر ہم ردو بناتے. ٹھیک ہے، آخر میں ہماری دو حرکات والی ساؤنڈ نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، یہیں پر اس کو آپ نے ہر طرح کی کنفیوژن سے دور کر لینا ہے. جہاں پر الف مد والی ساؤنڈ آئے گی اس صورت میں ہم نے زبر والی ساؤنڈ اپنی جمع کو دینی ہے. ٹھیک ہے، تو رودیہ، سامیعہ، سامیعو، ردو. ٹھیک ہے، رودیہ وہ راضی ہوا، ردو وہ سب راضی ہوئے. پھر سمعتا تھا تو ردیتا، ردیتو، ردیتم، ردینا. ردیتا آپ راضی ہوئے، ردیتو میں راضی ہوا، ردیتم آپ سب راضی ہوئے، ردینا ہم سب راضی ہوئے. ٹھیک ہے، اور اس کی پھر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جو مؤنث ہوگی وہ کیسے بنے گی؟ ہیا رضیت. رودیت. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یا کے نے اوپر کیا کر کرنا ہے؟ فتحہ بالکل، ہم لگائیں نے گے. کیا کرنا ہے؟ صرف ایک تا بڑھانی ہے جزم دے کے. ٹھیک ہے، ہم نے فعل ماضی کے صیغے کو چھیڑنا نہیں، خراب نہیں کرنا. اس کو بس اسی طرح سے ہم سمجھ لیں گے. حل رودیہ کیا آنسر ہوگا؟ کیا وہ راضی ہوا؟ نام والی نعم نعم رودیہ. راضیہ. حل ردو؟ نعم نعم رضو. حل ردیتا؟ نام رضيت حل رضیت. ردیتم؟ نعم نعم رضينا چلیں آج اس میں ایک اور شامل کرتے ہیں. حل ردیت؟ نعم نعم رضيت رودیت. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا کا جواب ہوا سے، ہیا کا جواب ہیا سے. الحمدللہ، ایکسیلنٹ. اچھا جی، اب رودیہ فتح سے نہیں ہے، نوسرہ سے نہیں ہے، دوربہ سے نہیں ہے.
یہ ہمارا آیا سامعہ ہے سامیہ سے. بڑے سامیہ سے دنوں بعد ہماری آخری کلاسوں میں ہم نے سامیہ پر بھی کوئی کمزور پڑا ہے ٹیبل. ایک اور چیز بڑی اہم چیز ہے، اس کو آج آپ اپنی بک پہ لکھیں، بار بار اس کو ریپیٹ کریں، بار بار اس کو پڑھنا ہے. ہمارے رودیا کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ اینڈ پہ یا نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا یہ آپس میں بھی بدلتے رہتے ہیں. یہاں پہ اس کیس میں بدلا ہے، صرف آپ نے اب خاشیہ لاقیہ سب کو نہیں گڑمڑ کرنا، ٹھیک ہے. صرف ہمارا جو رودیا ہے یہ اصل میں تھا رودیوا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بن گیا یعنی کہ جو استعمال کہاں سے ہمیں پتہ چلا استعمال کا؟ قرآن مجید سے، ٹھیک ہے. قرآن مجید پہلے آیا، گرامر بعد میں بنی. تو روٹ لیٹر کیا نکلے؟ را، دعد اور واؤ. اس کو بس پکا پکا یاد کر لیں. ایک دو اور بھی انشاءاللہ ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے جس میں روٹ لیٹر آپس میں نا تھوڑے سے گڑبڑ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے خافہ میں پڑھا تھا نا، اس میں بھی ہم نے کہا تھا سین کی طرح، لیکن درمیان میں یا کی بجائے شاء اس کے جیسا لگتا ہے، لیکن خافہ میں کیا ہوا تھا؟ روٹ لیٹر میں واو آ گیا تھا. اسی طرح سے اسی ایک کیٹیگری میں اس کو لکھ لیں کہ اس کے روٹ لیٹر تھوڑے سے یاد رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اچانک سے ٹوسٹ آ جاتا ہے نا کہانی میں، یہاں بھی آ گیا. تو رودی وا تھا لیکن اصلی یہ تھا، لیکن یہ بولا کیسے جاتا ہے؟ رودیا. اب اس کی جو ہم نے مدارے والی ساؤنڈ کیسی بنائی؟ یردا. اور اپنے پاس سے نہیں بنائی، یہ یردا قرآن مجید میں یہ ملا تو اب یہ بنا یردا. اب 2 کاؤنٹ والی آ گئی. اب 2 کاؤنٹ والی آتے ہی ہمیں جمع کے جو سیغے ہوتے ہیں نا اس میں زبر نظر آنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. رودیا کا ردو نہیں کرنا، لیکن یردا سے یردونا ہی کریں گے، ٹھیک ہے. یردا یردونا، یردا وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا، یردونا وہ سب راضی ہوتے ہیں. تردا آپ راضی ہوتے ہیں، اردا میں راضی ہوتا ہوں، تردونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نردا ہم سب راضی ہوتے ہیں، یا تردا وہ عورت راضی ہوتی ہے. تھوڑا سا زبان کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگر آپ تجوید والی ٹپس آج یاد رکھ لیں گے کہ یردو قرآن پاک میں رکیں گے نا اگر یردا پہ، تو ہم یردا کہہ کے نہیں رک سکتے، پھر ہمیں یرد کرنا پڑتا ہے اگر ایک حرکت والا ہو. لیکن جہاں پر کھڑی زبر نظر آ جائے، الف صغیرہ کہتے ہیں اس کو، یا ویسے ہمیں جیسے دعا میں الف نظر آ رہا تھا تو اس صورت میں ہم اس کو 2 کاؤنٹ کی مد بناتے ہیں، ٹھیک ہے. یردا یردونا، اس رول کو بہت اچھا سا یاد کر لیں، ٹھیک ہے. حل یردا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی. ہاں نام رضیہ. ٹھیک ہے. حل یردونا. نعم نعم یردونا. کیا میں سمجھوں کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں؟ نہیں نہیں شادی جی، وہ میں نوٹ کر رہی تھی، اچھا اس اچھا پہ اچھا. دھیان ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے. لکھنے میں لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. رودیا یردا. اب امر کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جو مدارے کی علامت، اور یہ تردا سے کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تردا میں علامت مدارے کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے. علامت مدارے ہٹ گئی تو کیا بن گیا؟ رو اور دود. اور جو کمزور ہے نا یہ بھی چلا گیا. جو کمزور تھا، کمزور کون سا تھا؟ یا یہ جو ہاں یہ بھی چلا گیا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا یا چلا گیا، اب ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے خالی پاس ساکن اور ضاد. ہاں. اب یہ دود جو بچ گیا نا وہ کیونکہ وہ جو تھا یا وہ اس نے تو صرف کام کرنا تھا کھڑی مد کا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے وہ ایک الف مد والا اضافہ کرنا تھا. اینڈ پہ جو ہمارے پاس حرکت بچی ہے نا، یعنی کہ اس کو تر دا کو ہم اگر دوسری طرح لکھ لیں، جیسے ہم لکھتے ہیں کوئی بھی، جیسے ہم لکھ لیں تر دا، ٹھیک ہے. تر دا تو یہ الف جب ختم ہو گئی، تا بھی ختم ہو گیا، تو ہمارے پاس صرف اتنا سا بچ گیا، ٹھیک ہے. مزید آسانی کے لیے اس کو سمجھ لیں. سسٹر نصریہ آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی میم، یہ فعل مضارع میں تردا آپ راضی ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں آتا ہے مؤنث کے لیے تردا. یہ بھی تردا تو وہ عورت راضی ہوتی ہے، اس ہاں کے ساتھ ہی ہیا لگانا ضروری ہے. یہ اس دونوں لیے تردا ضروری ہے، ہے. ہاں جی، اس میں مدارے میں اس لیے ضروری ہے. پھر ویسے یاد بھول جاتا ہے نا کہ انتا تردا تھا یا ہیا تردا تھا. یا کانٹیکسٹ میں تو بے تردا. شک پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ کہ بولنے میں کیوں ہم اس کا مدارے میں ضرور بے ضرور کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک جیسے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس چونکہ دیکھیں دود کے اوپر فتح ہے اور را ساکن ہے، قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ
ساکن سے شروع نہیں ہوتا اور متحرک پر ختم نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوگا؟ اردا. متحرک پر ختم نہ ہونے کا مقصد مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجوید کے رول کے حساب سے جب آپ سکون رکیں گے تو آپ کو سکون دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ وہ سکون مد بدل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مد عارضی سکون کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ساکن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا اردا. کیسے بنا؟ وہی 3 والا آپ کلیہ استعمال کیا کریں. تیسرے لفظ کو دیکھیں. تیسرے لفظ پہ فتحہ یا کسرہ آ جائے تو دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل پر ہم ایک عارضی کسرہ داخل کرتے ہیں. جیسے تھا اسمع. اب اردا. اردا راضی ہو جا. اردو سب راضی ہو جاؤ. یہ خاص یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے جو الف ساکن کیا ہے نا، وہ الف مد اس کا حصہ تھا، ہم نے اس کو ساکن کر دیا. اب ہم نے اس کا اردو نہیں کرنا. اردو لا تردا. لا تردو. یہ جو زبر زبر والی گیم ہے یہ QC2 میں بہت پکی کر لیں. اس کو بار بار دیکھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بھول لیں گے، دوبارہ دیکھیں گے، دوبارہ یاد آئے گا، پھر بھول جاتا ہے انسان، پھر یاد آتا ہے. کوئی بات نہیں، قرآن مجید تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا، تو وہاں سے یہ ساری چیزیں یاد ہوتی جائیں گے. اس کے بعد ہے رادن، مرضی اور رضاء. اچھا، راضیہ مرضیہ یہ کہاں پہ ہم نے پڑھا ہے؟ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں آخری آخری بارے میں، سورہ فجر میں. سورہ فجر میں. یعنی کہ اے روح، کون سی روح؟ جو راضی ہو گئی ہیں، جس سے ان کے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی. ٹھیک ہو گیا؟ پورا ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. راضیہ، بہت غور سے، بہت سکون سے، آرام سے ہر ہر زیر زبر پیش کو یاد کر لینا ہے، ایک ٹیبل. اس کے بعد آپ کو خاشیہ دیا جائے، لاقیہ دیا جائے، ناسیہ دیا جائے، سب اسی طرح بننے ہیں. رادیہ، ردو. سسٹر مدیحہ، آپ نے پڑھنے کے لیے ہینڈ ریز کیا؟ نہیں نہیں، میں نے بس یہ پوچھنا تھا میم، روٹ ورڈ اس کا بک میں رو، دود اور یا لکھا ہوا ہے، اس وہ کو، اس غلط ہے؟ یا کو مٹا لیں. اس یا کو سب، بلکہ ٹھیک بہت ہے. اچھا ہو گیا، یہ میں نے آپ کو بتانا بھی تھا. اس کو مٹا لیں. ہمیں نا یا کے ساتھ ملا نہیں کہیں بھی. ہم نے لطف الرحمان کی ڈکشنری سے دیکھا تو قرآن مجید میں بھی جہاں اور کوئی ڈکشنریاں ہم لوگ کنسلٹ کرتے ہیں نا، تو وہاں پر یہ واو ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا ٹھیک ہے. اصلی بھی بتایا تو واو کے ساتھ ہی ہے. اس کو آپ کٹ کر کے، اگر کہیں ہمیں کوئی ملی اس کی اتھینٹک کوئی مل گئی، سورس مل گیا، تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. آپ نے بس اس ٹھیک. کا یاد کر لیں، را، دعاد اور واو. اپنی بکس میں سے سب لوگ ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے روٹ لیٹر جی یاد جی. کر لیں. پڑھ لیں، اب آپ ٹیبل کو بھی پڑھ لیں. اچھا، ترجمے کے بغیر ہی نا؟ چلے ترجمے کے بغیر پڑھ لیں تاکہ ہم کلاس کو، ٹھیک کوشش ہے. ہے میری کہ نماز تک کر لیں کمپلیٹ. رودیہ، رودو، رودیتا، رودیتو، رودیتم، رودینا، ہیا رودیت. الحمدللہ. یرضى، يرضون، ترضى، أرضى، ترضون، نرضى، هي ترضى. ارضى، ارضوا، لا ترضى، لا ترضوا. راض، مرضي، رضاء. الحمدللہ، راضی ہونا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں مصدر ایک اس کا اور ملا کرے گا، رضوان. ٹھیک ہے؟ رضوان، جو ہم نام بھی رکھتے ہیں نا رضوان، وہ بھی یہیں سے ہی ہے. اچھا جی، پورا ٹیبل ہم نے دہرا لیا. 6 چابیاں. رضیہ، یرضا. آپ نے پڑھا، بہت پیارا ہے، ایکسیلنٹ. جب ہم 2 حرکات والا پڑھتے ہیں نا تو سمجھ بھی، سننے والے کو بھی پتہ چلنا چاہیے. بہترین پڑھا آپ نے. یرضا، اس کے بعد ارضا، راد، مرضی اور رضاء. ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے بس یاد رکھنا ہے کہ سامیعت، جیسے سامیعت تھا نا، تو رودیت پورا پورا. ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہ ساکن کرنا ہے، نہ ہم نے اپنے پاس سے کچھ متحرک کرنا ہے. مضارع میں زبر کو یاد رکھنا، یرضونا، اردا سے ارضاؤ. اور اس کے بعد اچھا جی، قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو ڑا نہیں نظر آتی، یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آ جاتی ہیں نا، یہ بتایا گیا تھا. رادن، رادونا، رادینا. مردیون، مردیون، مردیونا، مردیینا. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بھی بن جاتے ہیں. اچھا جی، ایک اور ٹیبل ہم نے دیکھنا ہے، ناسیہ، ینسا. رودیہ کی طرح یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. آپ نے یہ پورے پورے ٹیبل بنانے ہیں، آپ لوگوں نے بنا کے گروپ میں سینڈ کرنے ہیں.
اتنا فائدہ ہو جائے گا آپ کو یہ ٹیبل بنانے کا کہ آپ کو زیر زبریں پیشے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گی. ناسیہ ینسا انسا ناسن منسیون نسیان. وہ بھول گیا، وہ بھول جاتا ہے، بھول جا. بھولنے والا انسان کون ہے؟ بھولنے والا. منسیون جس کو بھلا دیا جائے. نسیان بھولنا. خواشیہ. اچھا اگر میں پڑھوں نا خواشیہ یخشا. اب میں تھوڑا سا پڑھوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کہاں پڑھا ہوا ہے آپ نے. یخشا یخشونا تخشا اخشا تخشونا نخشا. کہاں پڑھتے ہیں ہم نخشا؟ یہ ونخشى ہم وطروں میں عذاب. پڑھتے ہیں، دعوت میں. دعائے قنوت میں کہ ہم سب ڈرتے ہیں. دعائے قنوت کا آج اپنے کی اسی ون والی بک کھولیے گا، اس میں ترجمہ اس کا دیکھیے گا کہ اس میں وہ سارے ہم والے سیگے ہم نے، تب ہمیں اتنا زیادہ مدارے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیں اب یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہمیں چاہے پیچھے جا کے کہ اسی ون کی بک پہ اپلائی کرنا پڑے، ہمیں سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. اخشا ڈر، خواشی ڈرنے والا، مخشیجن وہ جس سے ڈرا جائے، اور خشیتن ڈرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لاقیہ وہ ملا، یلقا وہ ملتا ہے، القا. ٹھیک ہے. القی نہیں کرنا اس کو اپنے پاس سے، القا اسمع کی طرح. لیکن اس کے بعد ملکیون اور لقاء. اچھا یہ جو ہے نا لاقیہ، اب ذہن میں بعض دفعہ آ بھی جاتا ہے، سورہ ملک میں بھی ہے نا، تو وہ جو ہے نا دوسرا والا ایک لاقیہ یلقا ہے، ایک لاکن ملاکن، وہ ایک تھوڑا سا آپ اسے چینج بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو لاکا یو لاکا، یہ اس طرح کے ٹیبل بھی ہم نے انشاءاللہ QC3 میں پڑھنے، اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو ان کے معنی جیسے تھوڑی تبدیلی فعل میں ہوتی ہے، ایسے تھوڑی سی تبدیلی معنی میں بھی ہو جاتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اس نے پھینکا یا اس نے ڈالا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے گا وہ جن کو ڈالا جائے گا جہنم میں، تو یہ آپ سورہ ملک میں سے اس کو ڈھونڈیے گا، اس کا معنی تھوڑا سا چینج ہے. تو یہاں پر یہ ملنے والا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا تو بھول گیا ملاقات کو، لقاء یومکم اس دن کی ملاقات کو. تو یہ جو ملاقات والا ہے یہ لاقیہ یلقا، لاقیہ یلقا، اور ملاقات لقاء. بس یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم نے انشاءاللہ یاد رکھنی ہے تاکہ ہمارے ٹیبل بہت اچھے سے پکے ہو جائیں. اب کیا کرنا ہے، یہ چاروں جو ٹیبل ہیں ایک اور چیز نوٹ کر لیں، ان سب کے مصدر الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو مصدر کا اپنا ہی ایک ہوتا ہے سٹینڈرڈ، مصدر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب سب کوشش کیجئے عربی بنانی. ہم سب راضی ہوئے، ہم سب راضی ہوئے. رودیہ کے ٹیبل میں کہاں ہے ہم سب راضی ہوئے؟ رودینا. رودینا. اور ناسیہ بھولنا، وہ سب بھول گئے. نسو. ہاں نسو. ہم ٹھیک ہے. نسو. الحمدللہ. ینسونا، اب یہ بھولنے والے میں مضارع لے آئے. ینسونا وہ سب بھولتے ہیں وہ سب بھولتے ہیں. کسے بھولتے ہیں؟ اپنے نفسوں کو. ٹھیک اپنے ہے. نفسوں. بھولتے ہیں، میں نے بھولنا کتنا گندا مندہ لکھ دیا. بھولتے ہیں اپنے نفسوں کو. اچھا اس کے بعد اردا. اردا کا پہلے صرف معنی بتائیں. راضی ہو، راضی ہو. راضی ہو. راضی ہو یا راضی ہو جا بھی کہہ سکتے ہیں. انبنی ہو کا، جا، کس سے راضی ہو جا؟ اپنے بیٹے سے. اپنے بیٹے سے. اپنے بیٹے سے. اپنے بیٹے سے. ہم ٹھیک ہے. اب ہم غور کریں، سے. ہاں میں جواب دیں. حل ردی تم. نعم رضینا. نعم رضینا. نعم ردینا. الحمدللہ. اب نفی کریں. حل تنسوا اللہ، کیا آپ بھول گئے اللہ کو؟ لا 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 انسى الله. لا انسا. ٹھیک ہے. لا انسا اللہ. اب یہ زبر کیوں آئی ہے، کھڑی زبر کیوں نہیں آئی؟ یہ ملانے میں کھڑی زبر نہیں ملتی نا، ملانے کے لیے پھر اس کو اس کھڑی زبر کو ڈراپ کر کے ملا دیا جاتا ہے. اگر رکنا ہے تو پھر حل تنسا ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تجوید میں بھی کام آ سکتی ہیں. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ رودیہ ناسیہ کی طرح خواشیہ کوئی بنانا چاہتا ہے؟ سچ میں بنو، کوشش ہی سچ کریں. میں بنو. جی بنائیں.
خشیہ خشیہ خشو خشو خشیتا اچھا خشیتو خشیتم جو دوسری سسٹر خشینا بنانے لگی تھی وہ مضارع بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہی خشیت یا خشیت. اب جو دوسری سسٹر نے کہا تھا بناؤں، وہ آپ یہ والا بنا لیں، مضارع بنا لیں. یکشا یکشونا تخشا اکشا تخشونا نقشا یا تخشا. دونوں نے بہترین بنایا. یہاں سسٹر نے پیش کا پورا خیال رکھا الحمدللہ، ٹھیک ہے. یہاں پر پیش ہی یعنی دوما جس کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور سسٹر نے بنایا خشیتا، یہی بنایا تھا نا سسٹر؟ جی خشیتا بالکل الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور خشیتو یہاں سسٹر نے پورا خیال رکھا کہ اس کو زبر کے ساتھ بنایا، یکشا یکشونا پورا ٹیبل ایسے ہو جائے گا. اچھا یہاں پر کیا ہوگا؟ اردا کی طرح. اخشا اخشا اور اس کا جو ہوگا فعل امر کی جمع اخشو شو 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 ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اخشا آپ اس کو ذہن میں ایسے لے آیا کریں کہ یہ ایسے تھا، یہ تو ہم نے ساکن کرنے کی وجہ سے کمزور تھا نا، تو یہ بےچارہ بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور لا تخشو لا تخشا لا اور لا لا تخشا لا تخشو، تخشو ٹھیک ہے. اور اس کا وہ جو تھا رادن کی طرح اخشن خاشن خاشن، خوشن ٹھیک ہے. اور خاشن خشیہ مخشیجن، مقصود مردیجن کی طرح مخشیجن، ٹھیک ہے. ایک اور چیز جس کا اور بہت دھیان رکھنا ہے، خاشیہ کے نیچے یہ جو دو نقطے ہیں یہ ضروری ہیں. قرآن مجید میں ایک ایسی یا استعمال ہوئی ہے اور ایک ایسی یا استعمال ہوئی ہے. یہ یا کون سی ہے؟ موسیٰ، عیسیٰ، ٹھیک ہے. اور یہ والی یا، اچھا علا میں بھی ہم یہی یا پڑھتے ہیں. جبکہ جیسے ہم کہتے ہیں فی میں یہ کیا ہے؟ یہ یا ہے. یہاں پر یہ الف مد تھا، یہاں پر یہ یا مد ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ یا مد بنی ہوئی ہے، یہ جو نقطوں والی ہے یہ یا ہے. اور یہ موسیٰ کو رکیں گے تو موسیٰ، فی پہ رکیں گے تو اس کو فار ہی کریں گے، اس کو فی کرنا ہے. الا پہ رکتے ہیں، الا پہ تو الا علی نہیں بناتے، ٹھیک ہے. تو یہ خیال رکھنا کہ یکشا والی کے نیچے نہیں نقطے لگانے. آپ کے پاس اگر عربی کی بورڈ ہو تو آپ کے پاس دو طرح کی یا ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو رادی یا ناسی یا خاشی یا ماضی، ان کے نیچے آپ نے ضرور بالضرور نقطے ڈالنے. جبکہ یکشا تخشا اکشا نقشا اس میں آپ نے نہیں ڈالنے، ٹھیک ہے. مخشیجن میں آپ نے ضرور بالضرور نقطے ڈالنے ہیں. مصدر سب کے چینج ہیں. کلاس کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہوا اور اذان بھی شروع ہو گئی ہے. کسی کا کوئی کویسچن وغیرہ ہے تو چلیں اذان ہوتے ہوتے پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے. میں دعا بھی کروں. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ویا کیا استاذی. Right.